جنہوں نے ساری کائنات کو دیکھا ہے، اور دیکھنے کے بعد وہی جبرائیل امین نے دنیا والوں کو پیغام دیا کہ اے دنیا والوں، قلبت الارض مشارقہا ومغاربہا فلم ارى مثل محمد۔ یا رسول اللہ، میں نے ساری کائنات کے چپے چپے کو دیکھ لیا، ساری کائنات کے گوشے گوشے کو دیکھ لیا، ساری کائنات کے چپے چپے کو دیکھا، لیکن آپ کی طرح حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا، آپ کی طرح خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ جب اس پر بریلی کی تاجدار کی نظر پڑی تو بریلی کا تاجدار بریلی کی دھرتی سے عشق کے قلم کو اٹھاتا ہے اور جھوٹ کر لکھنا شروع کرتا ہے، کہتا ہے میرا امام فرماتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اور میرا امام جبرائیل کی بولی بیان کرتا ہے اور کہتا ہے یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھانے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد اے خدایا، تجھے حمد۔ قرآن میں فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، جس کا ترجمہ ہے چاشت کی قسم رات کے جب پردہ ڈالے۔ بعض مفسرین اکرام نے اس کا ترجمہ دُحَا سے یہاں پر مراد چہرہ مصطفیٰ لیا ہے، اور اللیل سے مراد جو ہے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلف عنبری لی ہے۔ اب یہاں پر اس کا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کی قسم، پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے چہرہ پاک کی قسم یاد فرمایا، کس لیے کہ مصطفیٰ کے چہرے سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی شے نہیں ہے، مصطفیٰ کے چہرے سے زیادہ حسین و جمیل دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے مصطفیٰ کے پیارے صحابی، مصطفیٰ کے لاڈلے صحابی، مصطفیٰ کے اچھے صحابی حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ یا رسول اللہ، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا ہے، یا رسول اللہ، بلکہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، آپ تمام عیب و نقائص سے پاک پیدا فرمائے گئے، گویا کہ آپ جیسا چاہتے تھے آپ کے رب نے آپ کو ویسا پیدا فرمایا۔ اور ایک مشہور صحابی ہیں میرے مصطفیٰ کے، جن کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے آپ کے چہرے سے زیادہ حسین دنیا کی کسی شے کو نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں جب میں آپ کا چہرہ دیکھتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کا سورج آپ کے چہرے انور میں تیر رہا ہو۔ اور ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت جابر، فرماتے ہیں جب میں نے 14ویں رات کو مصطفیٰ کو یمنی دھاری دھار سرخ جوڑا پہنے ہوئے دیکھا تو کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا تھا، کبھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا تھا، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا تھا، کبھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ فرماتے ہیں میرے نزدیک آسمان کے چاند سے زیادہ مصطفیٰ خوبصورت نظر آ رہے تھے، اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں، فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی چہرہ مصطفیٰ ہے۔ جب جابر نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا تعریف کی، لیکن جب صدیق اکبر کی نظر چہرہ مصطفیٰ پر پڑی ہے تو صدیق اکبر پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے جیسا خوبصورت نہ شمال میں ہے نہ جنوب میں ہے، یا رسول اللہ آپ ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں مصطفیٰ کی طرح کوئی خوبصورت نہیں، آپ دیکھیں ابو ہریرہ کہتے ہیں مصطفیٰ کے چہرے کی طرح کسی کا چہرہ نہیں، آپ دیکھیں حضرت جابر کہتے ہیں
چاند سے زیادہ مصطفیٰ خوبصورت ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں اے حسن و جمال کے آفتاب و مہتاب، تیرے جیسا حسین نہ شمال میں ہے نہ جنوب میں۔ آپ دیکھیں تمام صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں ہے، پوری دنیا میں مصطفیٰ کے چہرے کی طرح کسی کا چہرہ نہیں ہے، میرے مصطفیٰ سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اب یہاں پر سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے، کوشچن کرنے والا کوشچن کر سکتا ہے کہ بھئی ان تمام صحابہ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ مصطفیٰ سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے، مصطفیٰ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، مصطفیٰ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اچھے ہیں، سب سے زیادہ بہتر ہیں، سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، جبکہ ان تمام صحابہ اکرام نے ساری دنیا کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ پوری دنیا کو جب انہوں نے دیکھا نہیں تو پوری دنیا کا دعویٰ کیسے کر دیا کہ مصطفیٰ سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے، مصطفیٰ سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ مکہ میں میرے مصطفیٰ کی طرح کوئی خوبصورت نہ ہو، ہاں مدینہ میں کوئی میرے مصطفیٰ کے جیسا خوبصورت نہ رہتا ہو، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورے عرب میں مصطفیٰ کی طرح کوئی حسین و جمیل نہ ہو، لیکن ان صحابہ اکرام نے یہ کیسے کہہ دیا مولانا عمران کہ مصطفیٰ کی طرح پوری دنیا میں کوئی خوبصورت نہیں ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ صحابہ اکرام جہاں جہاں گئے ہوں، جہاں جہاں کے لوگوں سے ملے ہوں، وہاں اور وہاں کے لوگوں میں میرے مصطفیٰ کی طرح کوئی حسین و جمیل نہ ہو، لیکن پوری دنیا کا دعویٰ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص ہو جو ہندوستان میں مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت ہو، کوئی ایسا شخص ہو جو انگلینڈ میں میرے مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت ہو، کوئی ایسا ہو جو امریکہ میں میرے مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت رہتا ہو، کوئی ایسا ہو جو ترکی میں میرے مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت رہتا ہو، کوئی ایسا ہو جو ایران میں میرے مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت رہتا ہو، عراق میں میرے مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت رہتا ہو، لیکن ان تمام صحابہ اکرام کے فیصلے کو کیسے تسلیم کریں؟ ان تمام صحابہ اکرام کے فیصلے کو کیسے مانیں کہ مصطفیٰ سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ صدیق اکبر کی بات کو کیسے مان لیا جائے کہ مصطفیٰ سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ حضرت حسان بن ثابت کے فیصلے کو کیسے تسلیم کر لیا جائے؟ مصطفیٰ سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت جابر کے فیصلے کو کیسے تسلیم کر لیا جائے؟ مصطفیٰ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ان تمام نفوس قدسیہ کے فیصلے کو ہم کیسے مانیں کہ مصطفیٰ سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ ایک بات یہاں یہ بھی ہوتی ہے، ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ ان تمام صحابہ اکرام نے نہ مصطفیٰ سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا، نہ اپنی زندگی کے بعد کے لوگوں کو دیکھا، پھر یہ کیسے کہہ دیا کہ مصطفیٰ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، مصطفیٰ سب سے زیادہ حسین ہے، مصطفیٰ سب سے زیادہ جمیل ہے، مصطفیٰ سب سے زیادہ اچھے ہیں؟ آؤ میں آپ کے اس سوال کا جواب دے دوں، آؤ میں آپ کے اس اعتراض کو دور کر دوں، آؤ میں جو آپ کے ذہن پر یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو آؤ میں اس سوال کا جواب دے دوں، آؤ آپ کو ان کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں جنہوں نے مکہ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے مدینہ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے امریکہ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے عراق کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے افریقہ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے ایران کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے ساری کائنات کو دیکھا ہے، وہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اولین کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے آخرین کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے زمین والوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے آسمان والوں کو بھی دیکھا ہے۔ میں آؤ ان کی بارگاہ میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں جنہوں نے ساری زمین کے گوشے گوشے کو دیکھا ہے، ساری کائنات کے چپے چپے کو دیکھا ہے۔ مولانا دانش منظری صاحب، پتہ ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں بات کر رہا ہوں جبرائیل امین کی، جنہیں طائر سدرہ کہا جاتا ہے، جنہیں سید الملائکہ کہا جاتا ہے، جنہیں سید الملائکہ کہا جاتا ہے، وہی جن کو ہم جبرائیل امین کہتے ہیں۔ اور مجھے کہہ لینے کی اجازت دی جائے سید صاحب، جبرائیل امین کی ہی وہ ذات ہے جنہوں نے آدم کو بھی
دیکھا ہے, جنہوں نے آدم کی آدمیت کو بھی دیکھا ہے, جنہوں نے حضرت ابراہیم کو دیکھا ہے, لیکن ابراہیم کی خلیلت کو بھی دیکھا ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے عیسیٰ کو بھی دیکھا ہے, جنہوں نے موسیٰ کو بھی دیکھا ہے, جنہوں نے نوح کو بھی دیکھا ہے, جنہوں نے صالح کو بھی دیکھا ہے, جنہوں نے لوط کو بھی دیکھا ہے, جنہوں نے شاہ رخ کو بھی دیکھا ہے, جنہوں نے طارق کو بھی دیکھا ہے, جنہوں نے ناخن کو بھی دیکھا ہے, جنہوں نے ساری کائنات کو دیکھا ہے. اور دیکھنے کے بعد وہی جبرائیل امین نے دنیا والوں کو پیغام دیا کہ اے دنیا والوں, قلبت الارض مشارقہا ومغاربہا فلم ارى مثل محمد. یا رسول اللہ, میں نے ساری کائنات کے چپے چپے کو دیکھ لیا, ساری کائنات کے گوشے گوشے کو دیکھ لیا, ساری کائنات کے چپے چپے کو دیکھا, لیکن آپ کی طرح حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا, آپ کی طرح خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا. جب اس پر بریلی کی تاجدار کی نظر پڑی تو بریلی کا تاجدار بریلی کی دھرتی سے عشق کے قلم کو اٹھاتا ہے اور جھوٹ کر لکھنا شروع کرتا ہے. کہتا ہے میرا امام فرماتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. اور میرا امام جبرائیل کی بولی بیان کرتا ہے اور کہتا ہے یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھانے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے. زندہ باد, زندہ باد, اللہ اکبر, یا علی. اچھا لگ رہا ہے, محبت سے بولے سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے نہ چاند جیسا ہے نہ آفتاب کا جیسا, نبی کا چہرہ ہے ام الکتاب کا جیسا, تمام عالم امکان کو دیکھ آئی نظر مگر نہ کوئی ملا رسالت مآب کا جیسا. جس نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا کہا مصطفیٰ سب سے زیادہ خوبصورت ہے. جو صحابی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا کہتا میں نے ایسا چہرہ دیکھا نہیں ہے. جب آمنہ نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تھا نا تو کہا تھا میرا لال ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے. جب فاطمہ نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تھا تو کہا تھا میرے ابا جان کی طرح ساری کائنات میں کوئی خوبصورت نہیں ہے. جب حضرت انس نے دیکھا کہا مصطفیٰ سب سے زیادہ خوبصورت, ابو بکر نے دیکھا کہا مصطفیٰ سب سے زیادہ خوبصورت, عمر نے کہا مصطفیٰ سب سے زیادہ خوبصورت, عثمان غنی کہتے ہیں میرے آقا کی طرح کوئی حسین و جمیل ہے ہی نہیں. حضرت علی کہتے ہیں, حضرت علی فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کی چہرے کی طرح کسی کا چہرہ نہیں ہے, مصطفیٰ سب سے زیادہ خوبصورت ہے. جو مصطفیٰ کا صحابی مصطفیٰ کو دیکھتا اور دیکھنے کے بعد یہی کہتا میری آنکھوں نے ایسا چہرہ دیکھا نہیں ہے. سب سے زیادہ حسین و جمیل اگر دنیا میں کسی کا چہرہ ہے تو میرے مصطفیٰ کا چہرہ ہے. میرے مصطفیٰ سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے. ایک مرتبہ صدیق اکبر آئے آقا کی بارگاہ میں, آنے کے بعد کہتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ قدموں پہ قربان ہو جائیں آپ کے, میرے بچے آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں, زندگی آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں. یا رسول اللہ میں نے آپ کے جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا ہے, آپ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں صدقتا صدقتا صدقتا, ابو بکر تم سچ کہہ رہے ہو, ابو بکر تم سچ کہہ رہے ہو, ابو بکر تم سچ کہہ رہے ہو, میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں, میں خوبصورت ہوں. پھر آقا کی بارگاہ میں آیا ابو جہل اور کہنے لگا سید صاحب کہ آپ, کہنے لگا اے محمد میں نے آپ کی طرح بدصورت کسی کو نہیں دیکھا ہے. میرے آقا نے فرمایا صدقتا صدقتا صدقتا, ابو جہل تو بھی ٹھیک کہتا
ہے، تو بھی سچ کہہ رہا ہے۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی آقا کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ دونوں پہلو کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ صدیق نے کہا آپ سب سے زیادہ خوبصورت، آپ نے کہا کہ سچ کہتے ہو۔ جب ابو جہل نے کہا آپ سب سے زیادہ بدصورت، تو آپ نے کہا آپ بھی سچ کہتے ہو۔ مصطفیٰ یہ دونوں باتیں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ صحابی عرض کر رہے ہیں، میرے مصطفیٰ فرماتے میرے صحابہ سنو، میں مثل آئینہ ہوں، اور آئینے میں جو جیسا دیکھے گا اسے ویسا نظر آئے گا۔ ابو بکر جو کہ خود خوبصورت ہے، جو خود ہینڈسم ہے، جو خود بیوٹیفل ہے، جو خود سندر ہے، جو خود جید ہے، جو خود طیب ہے، انہیں میں اچھا نظر آیا، خوبصورت نظر آیا، جمیل نظر آیا، طیب نظر آیا، اچھا نظر آیا۔ اور ابو جہل جو کہ خود بدصورت ہے، اس لیے میں اسے بدصورت نظر آیا، اس لیے میں اسے برا نظر آیا۔ اب مولانا عمران صاحب ان جملوں پر آپ کی توجہ لوں گا، اور آپ نے اگر اپنی توجہ ان جملوں پر دے دی تو میں سمجھ لوں گا میری کامیابی کی ضمانت یہیں سے شروع ہو جائے گی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ میں مثل آئینہ ہوں، آئینے میں جو جیسا دیکھے گا اسے ویسا نظر آئے گا۔ ابو بکر خود خوبصورت ہے، میں خوبصورت نظر آیا۔ ابو جہل جو کہ بدصورت ہے، میں اسے بدصورت نظر آیا۔ تو اے دنیا والوں آج کے اس جلسے سے، اے ڈوا والوں آج کے اس جلسے سے یہ پیغام لے کر جاؤ، اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو ابو جہل کی نظر سے مت دیکھو، مصطفیٰ کو دیکھنا ہے اتبا کی نظر سے مت دیکھو، مصطفیٰ کو دیکھنا ہے شیبہ کی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ مصطفیٰ کو اگر ابو جہل کی نظر سے دیکھو گے تو مصطفیٰ اچھے نظر نہیں آئیں گے۔ ہاں اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو ابو جہل کی نظر سے نہیں دیکھو، مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو ابو بکر کی نظر سے دیکھو، مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو عثمان غنی کی نظر سے دیکھو، مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو علی کی نظر سے دیکھو۔ مصطفیٰ اچھے نظر آئیں گے، مصطفیٰ پیارے نظر آئیں گے، مصطفیٰ خوبصورت نظر آئیں گے، مصطفیٰ جمیل نظر آئیں گے، مصطفیٰ حسین نظر آئیں گے۔ اور یاد رکھو میں جو جملے بتا رہا ہوں ان پر غور دو۔ جب تبا دیکھ رہا تھا نا، جب شیبہ دیکھ رہا تھا، جب ابو جہل دیکھ رہا تھا، تو اپنے آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا، اپنے آنکھوں سے نور، اپنے آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ لیکن جب ابو بکر دیکھ رہے تھے تو آنکھوں کے نور سے نہیں، ایمان کے نور سے دیکھ رہے تھے، ایمان کے نور سے دیکھ رہے تھے۔ تو آج کے اس جلسے سے یہ پیغام لے کر چلے جاؤ، اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو اپنے آنکھوں کے نور سے نہیں، مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو ایمان کے نور سے دیکھیے۔ مصطفیٰ آپ کو اچھے نظر آئیں گے، مصطفیٰ بہتر نظر آئیں گے، اور جب مصطفیٰ اچھے نظر آئیں گے تو تم بھی اچھے رضا، پیارے رضا، جید رضا، طیب رضا، بہتر رضا، اعلیٰ رضا، والا رضا، نرالا رضا اس کی بولی میں بولو گے یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، نعرہ حیدری۔ مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو ایمان کی نظر سے دیکھیے، آنکھوں کی نظر سے دیکھو گے تو اتبا شیبہ ابو جہل کی نظر سے دیکھو گے، اور مصطفیٰ کو ایمان کے نور سے دیکھو گے تو ابو بکر والی نظر سے دیکھو گے، عثمان غنی والی نظر سے دیکھو گے۔ مصطفیٰ اچھے نظر آئیں گے، مصطفیٰ پیارے نظر آئیں گے۔ اس لیے تو میرا امام کہتا ہے لم یات نظیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو
ہے تجھ کو شہے تو سرا جانا، ہے تجھ کو شہے تو سرا جانا۔ مصطفیٰ کو جب تم ایمان کی نظر سے دیکھو گے تم مصطفیٰ کے بارے میں تم یہی کہو گے، تم مصطفیٰ کے بارے میں یہی کہو گے، مصطفیٰ کے بارے میں یہی کہو گے جو میرے امام کہتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ یاد رکھو اللہ پاک ہے، اللہ بے عیب ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، ایسے ہی اس نے اپنے محبوب کو بے عیب پیدا کیا ہے۔ جہاں اس کی پروردگاری کا کوئی ثانی نہیں ہے وہی اس کے محبوب کی رسالت کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے۔ اسی لیے تو پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی ہر چیز کا ذکر قرآن میں کیا، اس کے اخلاق کا ذکر قرآن میں کیا، مصطفیٰ کی گفتار کا ذکر قرآن میں کیا، مصطفیٰ کی رفتار کا ذکر قرآن میں کیا، مصطفیٰ کے اعلیٰ ہونے کا ذکر قرآن میں کیا، مصطفیٰ کے سینے کا ذکر قرآن میں کیا، مصطفیٰ کے چہرے کا ذکر قرآن میں کیا، مصطفیٰ کی زلفوں کا ذکر قرآن میں کیا، مصطفیٰ کی آنکھوں کا ذکر قرآن میں کیا، مصطفیٰ کے سفر کا ذکر قرآن میں کیا، مصطفیٰ کی رسالت کا ذکر قرآن میں کیا، مصطفیٰ کے میلاد کا ذکر قرآن میں کیا، مصطفیٰ کی ذات کے بارے میں قرآن میں رب نے فرمایا۔ ہم نے کہا قرآن مصطفیٰ کے چہرے کے بارے میں بتاؤ، قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ ہم نے کہا مصطفیٰ کی زلفوں کے بارے میں بتاؤ، کہتا ہے واللیل اذا سجا۔ ہم نے کہا قرآن مصطفیٰ کی نگاہ کے بارے میں بتاؤ، کہتا ہے وما زاغ البصر وما طغى۔ ہم نے کہا قرآن تو مصطفیٰ کی زبان کے بارے میں بتا، قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى۔ ہم نے کہا مصطفیٰ کے ہاتھ کے بارے میں بتاؤ، قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ ہم نے کہا قرآن مصطفیٰ کے اخلاق کے بارے میں بتاؤ، قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ ہم نے کہا قرآن تم مصطفیٰ کے سینے کے بارے میں بتا، قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ ہم نے کہا قرآن تم مصطفیٰ کے سفر کے بارے میں بتا، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ہم نے کہا قرآن تم مصطفیٰ کے سینے کے بارے میں بتا، قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ ہم نے کہا مصطفیٰ کا ذکر، کہنے لگا فرفعنا لک ذکرک۔ ہم نے کہا مصطفیٰ کی ذات کے بارے میں بتاؤ قرآن، تو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ مصطفیٰ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، مصطفیٰ ساری کائنات کے لیے برکت ہے، مصطفیٰ ساری کائنات کے لیے برکت ہے۔ ہم نے کہا قرآن مصطفیٰ کے اخلاق کے بارے میں بتا، قرآن کہنے لگا انک لعلی خلق عظیم، یعنی مصطفیٰ میں تمام خوبیاں رب نے پیدا کی۔ مصطفیٰ کو حسین بھی بنایا، مصطفیٰ کو جمیل بھی بنایا، اپنا محبوب بھی عطا کیا، اپنا محبوب بنایا، مصطفیٰ کو اعلیٰ کردار کیا۔ ہم نے جب یہی بات بریلی کے رضا سے پوچھی، ہم نے کہا بریلی کے رضا، قرآن تو ان کے چہرے کا ذکر بھی کرتا ہے، ان کی زلفوں کا ذکر بھی کرتا ہے، ان کی زبان کا ذکر بھی کرتا ہے، ان کی آنکھوں کا ذکر بھی کرتا ہے، ان کے سینے کا ذکر بھی کرتا ہے، ان کی تمام اوصاف بیان کر رہا ہے قرآن۔ آپ کیا کہتے ہو ان کی زبان کے بارے میں؟ تو امام کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ہم نے کہا قرآن مصطفیٰ کے لب مبارک کے بارے میں قرآن نے کہا ہے۔ ہم نے کہا امام آپ کیا کہتے ہو؟ میرے امام کہتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ ہم نے کہا ان کے ماتھے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو بریلی کا امام عشق کے کرم کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ ہم نے کہا قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، تم اس ہاتھ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فرماتے ہاتھ جس سمت اٹھا گھنی کر دیا، موجے بہرے سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ ہم نے کہا ان کی نگاہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى۔ آپ کیا کہتے ہو؟ تو اعلیٰ
کہتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنکھوں کے بارے میں فرماتے ہیں میرے امام میرے آقا امام احمد رضا جب مصطفیٰ کی آنکھوں کے بارے میں فرماتے ہیں تو فرماتے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ اس نے کہا عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جب انگلی کے بارے میں فرماتے ہیں تو فرماتے نور کے چشمے لہلائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جب میرے امام مصطفیٰ کے بارے میں قلم اٹھاتے ہیں فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جان کی جان ہے تو جان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، شان اعلیٰ حضرت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عشق محبت، عشق محبت۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ ہم مصطفیٰ کے جلسے میں تو آتے ہیں، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، مصطفیٰ کے نام پہ جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کبھی ہم نے مصطفیٰ کے کردار کو پڑھا ہے، کبھی ہم نے مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھا ہے، کیا کبھی ہم نے مصطفیٰ کے اخلاق سے اپنے اخلاق کو ملایا ہے؟ مصطفیٰ کے اخلاق کے بارے میں قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، مصطفیٰ کا اخلاق تمام اخلاقوں سے بہتر ہے، مصطفیٰ کا اخلاق اعلیٰ ہے، مصطفیٰ کا کردار اعلیٰ ہے۔ میں اگر تمام باتوں کو ختم کرتے ہوئے اپنی بات کو اگر یہ کہوں کہ اگر ساری کائنات میں کسی بھی اینگل سے آپ مصطفیٰ کو دیکھیں گے تو مصطفیٰ تمہیں بہتر نظر آئیں گے، مصطفیٰ تمہیں پیارے نظر آئیں گے، مصطفیٰ تمہیں اچھے نظر آئیں گے، اور تم سیرت مصطفیٰ اگر پڑھو گے نا تو تم بھی اچھے ہو جاؤ گے، تم بھی پیارے ہو جاؤ گے، تم بھی نرالے ہو جاؤ گے۔ جہاں مصطفیٰ دنیا کے تمام نبیوں میں نرالے ہیں، جہاں مصطفیٰ تمام انبیاء میں نرالے ہیں، وہی امت بھی ان کی تمام انبیاء کی امتوں میں نرالی ہے۔ آپ تمام سے نرالے ہیں، پھر تمہارے اخلاق تمہیں یہ نہیں بتاتے ہیں کہ تم نرالے ہو، تمہارے اخلاق یہ نہیں بتاتے ہیں کہ تم سب سے بہتر ہو، تمہارے اخلاق تمہیں یہ نہیں بتاتے ہیں کہ آپ افضل البشر ہو۔ نہیں، ہمارے اخلاق بہت بیکار ہو چکے ہیں۔ اگر ہمیں دنیا کا سب سے اچھا آدمی دیکھنا ہے نا تو پھر مصطفیٰ کو دیکھ لیں، مصطفیٰ کو دیکھ لیں، مصطفیٰ کی زندگی کا ہر فرق اٹھا لیں، مصطفیٰ کی زندگی کا بچپن اٹھائیں گے تو نرالا ملے گا، بڑھاپا اٹھائیں مصطفیٰ کی زندگی کی 40 سالہ بعد کی زندگی اٹھائیں گے تو وہ نرالی ملے گی، مصطفیٰ کی زندگی کا ہر گوشہ آپ کو نرالا ملے گا۔ اسی لیے دنیا والے مصطفیٰ کے گیت گا رہے ہیں، اسی لیے دنیا والے انہیں اچھا کہہ رہے ہیں، اسی لیے دنیا والے انہیں بہتر کہہ رہے ہیں۔ حضرات محترم، اگر مصطفیٰ کو تم باپ کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو مصطفیٰ کو باپ کی حیثیت سے۔ ایک باپ کو کیسا باپ ہونا چاہیے مصطفیٰ کو دیکھو، ایک نانا کو کیسا نانا ہونا چاہیے مصطفیٰ کی زندگی سے سبق تو سیکھو، ایک بیٹے کو کیسا بیٹا ہونا چاہیے۔ چلو دائی حلیمہ سے مصطفیٰ کی زندگی کے بارے میں تو پوچھو کہ مصطفیٰ کی زندگی کیسی تھی۔ ایک باپ کی حیثیت سے مصطفیٰ کو اگر دیکھنا چاہتے ہو چلو فاطمہ الزہرا سے مصطفیٰ کی زندگی کا وہ فرق اٹھا لو کہ جس زندگی میں مصطفیٰ نے فاطمہ کے چہرے کو چوما تھا، دنیا والوں کو بتا دیا تھا، دنیا والوں جو لوگ کہتے ہیں بیٹی گھر کی زحمت ہوتی ہے، بیٹی گھر کی زحمت ہوتی ہے، میرے مصطفیٰ نے فاطمہ کے ماتھے کو چوما تھا، دنیا والوں کو پیغام دیا تھا اور اپنے صحابہ سے کہا تھا سنو صحابہ، جس کی 4 بیٹی ہیں، چاروں کو اچھی طریقے سے پرورش کیا، نکاح کر دیا، 3 بیٹی ہیں، اگر تینوں کو اچھی طریقے سے پالا اور ان کی پرورش کی پھر نکاح کر دیا۔ مصطفیٰ فرماتے جس کی 2 بیٹی دونوں کو اچھی طریقے سے تربیت کیا، پالا، اس کے بعد ان کا اچھی طریقے سے نکاح کر دیا، پھر میرے مصطفیٰ فرماتے جس کی ایک بیٹی کو اچھی طریقے سے پرورش کیا، پھر اچھی طریقے
سے اس کا نکاح کر دیا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس کی ایک بھی بیٹی نہیں اور بیٹیوں کا خیال دل میں اچھا رکھتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی گھر کی زحمت نہیں ہے, بیٹی تو گھر کی رحمت ہے. اور آج جو لوگ کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ, بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ, ہمیں سبق سکھاتے ہیں کہ تم بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ. میں کہتا ہوں یہ تمہارا مشن شروع کیا ہوا نہیں ہے, یہ 1400 سال پہلے محمد مصطفیٰ کا مشن شروع کیا ہوا ہے. جب میرے مصطفیٰ دنیا میں آئے تھے, دیکھا نا, جب مصطفیٰ دنیا میں آئے تھے بیٹی زندہ دفن ہوتی تھی, غریبوں کو مارا جاتا تھا, مسکینوں کو مارا جاتا تھا, یتیموں کو مارا جاتا تھا. لیکن جب مصطفیٰ آئے نا تو تمام بہاریں سج گئی. جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے نا وہی کہتے ہیں آج, کہتے ہیں بیٹی گھر کی زحمت نہیں ہے بلکہ بیٹی تو گھر کی رحمت ہے, بیٹی گھر کی رحمت ہے, بیٹی گھر کی رحمت ہے. بتانے کا مقصد صرف یہی ہے, اسی بات میں ساری بات کو ختم کرتا ہوں. جب انسان کا اپنا مزاج خراب ہوتا ہے, طبیعت خراب ہوتی ہے, ضرورت پڑتی ہے ڈاکٹر کی, ضرورت پڑتی ہے حکیم کی, ضرورت پڑتی ہے طبیب کی. لیکن جب انسان کا روحانی مزاج خراب ہوتا ہے تو ضرورت ڈاکٹر کی نہیں پڑتی ہے, ضرورت حکیم کی نہیں پڑتی ہے, ضرورت طبیب کی نہیں پڑتی ہے, بلکہ ضرورت پڑتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی پڑا کرتی ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی پڑا کرتی ہے. اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا, ذرا سی دیر تھی بس دل کی کشتی ڈوب جانے میں وقت کم ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو خوب سناؤں گا. میں آپ کے گھر کا ہوں, کبھی آپ بلا کے فون پہ سن لیجئے گا, اگر وہاں فون پہ نہیں سن سکتے گھر پہ بلائیے, دعوت کیجئے, گھر پہ بیٹھ کے سن لیجئے گا. آپ آئیں مبئی قاضیان میری بیٹھک میں بیٹھ کے آپ سن لیجئے گا. ہاں آپ تمام لوگوں نے بہتر طریقے سنا, اچھی طریقے سے سنا. اللہ آپ کی سلامت, آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے, اللہ آپ تمام کو شاد رکھے, آباد رکھے, دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. میں اپنی بات کو بس اس شعر کے ذریعے پہنچاتا ہوں. بس چلتے چلاتے زندگی سواری دل شاد کیجئے, لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے. بس مقصد حیات عبادت خدا کی ہے, پڑھیے نماز مسجد آباد کیجئے. وقت کم ہے نہ میں اگر بولنا چاہوں تو بہت بول لوں, لیکن سب کا خیال کرنا چاہیے, اور جو سب کا خیال کرتا ہے وہی اعلیٰ ہوتا ہے, وہی اچھے کردار والا ہوتا ہے, وہی اچھے اخلاق والا ہوتا ہے. کیونکہ میرے مصطفیٰ نے پوری زندگی اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر کی ہے. میں بھی وہی پر عمل کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.